مولانا عبدالسلام ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اولین فارغ فضلاء میں سے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کے چہیتے شاگرد، مصنف، ادیب، شاعر اور مورخ تھے اور دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے بانیوں میں سے تھے۔ مولانا معین الدین ندوی آپ کی سیرت پر رقم طراز ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اپنے دور کمال میں جو نامور فرزند پیدا کیے ان میں ایک مولانا عبدالسلام ندوی بھی تھے۔ وہ اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں علاء الدین پٹی میں 1300 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد متوسط درجہ کے زمیندار تھے مگر کاشتکاری بڑے پیمانے پر کرتے تھے۔ نیل کی تجارت بھی تھی، اس لیے ان کا شمار گاؤں کے خوشحال لوگوں میں تھا۔ مولانا عبدالسلام کی تعلیم گھر کے مکتب میں ہوئی۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں مکتب ہی میں ایک معلم سید امداد علی سے پڑھیں اور اس کی تکمیل اپنے خسر مولوی عبداللہ صاحب سے کی۔ فارسی کی تکمیل کے بعد عربی کی تعلیم کے لیے کانپور گئے اور اس کی ابتدائی تعلیم کانپور اور اس کے بعد آگرہ کی جامع مسجد کے مدرسے میں حاصل کی۔ اس زمانے میں مشرقی اضلاع میں مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور کا بڑا شہرہ تھا۔ یہاں مولانا کے ایک عزیز مولانا شبلی یا علامہ شبلی نہیں، دوسرے مولانا شبلی مدرس تھے، اس لیے وہ آگرہ سے غازی پور چلے آئے اور متوسطات تک کی تعلیم چشمہ رحمت میں پائی۔ پھر 1906 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے اور 1910 عیسوی میں یہاں سے فراغت حاصل کی اور یہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ادب کے مدرس مقرر ہو گئے۔ ان میں شعر و ادب اور لکھنے پڑھنے کا شوق ابتدا سے تھا، چنانچہ علامہ شبلی کی جوہر شناس نگاہ نے اسی زمانے میں ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کر لیا تھا اور جن لوگوں کو انہوں نے تالیف و تصنیف کی تربیت دی تھی ان میں ایک مولانا عبدالسلام بھی تھے اور ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آگے چل کر وہ ایک اچھے مصنف ہوں گے اور یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ انہوں نے پہلا مضمون ندوے میں داخلے کے بعد ہی 1906 عیسوی میں تناسخ پر لکھا تھا۔ مولانا شبلی کو یہ مضمون اس قدر پسند آیا کہ اس کو اصلاح کیے بغیر اپنے نوٹ کے ساتھ ندوے میں شائع کیا اور مولانا کو 5 روپے انعام دیے۔ اسی مضمون سے مولانا کی علمی و ادبی زندگی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد برابر ان کے مضامین الندوہ میں نکلتے رہے اور وہ پہلے اس کے سب ایڈیٹر پھر ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جب مولانا شبلی نے سیرت النبی کی تالیف کا کام شروع کیا تو مولانا عبدالسلام کو اپنا لٹریری اسسٹنٹ بنایا۔ اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام بھی مولانا شبلی کے زیر تربیت تھے، وہ بھی الندوہ کے سب ایڈیٹر رہ چکے تھے اور ان کا اور مولانا عبدالسلام کا ساتھ رہ چکا تھا۔ چنانچہ 1912 عیسوی میں جب انہوں نے کلکتہ سے اپنا مشہور اخبار الہلال نکالا تو مولانا عبدالسلام صاحب کو بھی بلا لیا اور وہ 1.5-2 سال تک الہلال میں کام کرتے رہے۔ 1914 عیسوی میں الہلال کو بنگال گورنمنٹ نے بند کر دیا۔ اسی سن میں 18 نومبر کو مولانا شبلی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا شبلی کے پیش نظر جو مذہبی اور علمی کام تھے اور جن کو اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکے تھے ان کی تکمیل کے لیے دارالمصنفین کا خاکہ بنا کر اپنے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی کو ان کی تکمیل کی وصیت کر گئے تھے۔ چنانچہ مولانا شبلی کے وفات کے بعد ہی دسمبر 1914 عیسوی میں جب انہوں نے دارالمصنفین قائم کیا تو مولانا عبدالسلام صاحب کو کلکتہ سے اعظم گڑھ بلا لیا۔ اس وقت سے لے کر وفات تک مولانا عبدالسلام برابر دارالمصنفین سے وابستہ رہے اور مر کر اس سے جدا ہوئے۔ جہاں تک مولانا عبدالسلام ندوی کی تصنیفات و تالیفات کا تعلق ہے تو انہوں نے مختلف موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور ہزاروں صفحات لکھا ہے۔ ان کی مستقل تصنیفات 1 درجن سے زائد ہیں۔ اہم تصانیف حسب ذیل ہیں: روح القرآن، سیرت عمر بن عبدالعزیز، شعر الہند، اقبال کامل، مقالات عبدالسلام، مولانا کاتبی نشاپوری، حکمائے اسلام، امام رازی، انقلاب الامم، تاریخ اخلاق اسلامی اور اسوہ صحابہ وغیرہ وغیرہ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ عظیم فرزند، مصنف، ادیب، شاعر اور مورخ
4 اکتوبر 1955 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اپنے استاذ گرامی علامہ شبلی مرحوم سے متصل ہی دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں عمل میں آئی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، آمین۔